أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مدبرين. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إن لم يكن علي غضبك فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. تمام قسم کی ستائشیں و تعریفیں و بڑائی و کبریائی و عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عنوان آپ حضرات کے ذہن میں آ چکا ہے، ٹاپک ہے طائف کا سفر۔ گزشتہ مجلس ہماری تبوک کے سفر کو لے کر تھی۔ جب تبوک کا سفر جس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن وہ سفر اپنے اندر بہت ساری حکمتیں، بہت ساری عبرتیں رکھتا تھا، تو آپ کے سامنے اس کی تفصیل لائی گئی۔ تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دوسرا سفر جس کی بھی کچھ کم اہمیت نہیں، وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ طائف کا سفر، یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 بعثت نبوی میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور مکہ میں دعوت کے 3 مرحلے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، شروع کا مرحلہ خفیہ دعوت کا تھا۔ خفیہ دعوت سے مراد چھپ چھپ کے اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے تھے، 1 to 1، فیس ٹو فیس، ایک آدمی سے الگ الگ ملاقاتیں۔ یہ خفیہ دعوت کے زمانے میں بہت ہوا کرتا تھا۔ اس کے 3 سال گزرے، اس کے بعد اللہ نے کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ڈنکے کی چوٹ میں اللہ کی بات کو پیش کرو، لا الہ الا اللہ کی تفصیل بیان کرو ڈنکے کی چوٹ میں۔ اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جاہلوں کو آپ کچھ بھی ان کا پاس لحاظ مت کریں، سیدھے سیدھے ڈنکے کی چوٹ میں آپ اللہ کی دین کی دعوت سنائیں۔ اب اس کے بعد یہ مرحلہ آیا تو اب ڈھیر ساری مخالفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ جتنے بھی مشرکین تھے یہ پل پڑے، اور صحابہ جن کی تعداد مٹھی بھر کی تھی، انہیں ان لوگوں نے طرح طرح کی اذیتیں، مصیبتیں، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر ان لوگوں نے توڑے۔ اب یہ بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، تو اس وجہ سے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی۔ تو صحابہ کی ایک جماعت حبشہ میں پہلی ہجرت کرتی ہے، چند دنوں کے بعد حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ہوئی، لیکن ایک ہجرت کے بعد، پھر دوسری ہجرت کے بعد، تیسری ہجرت کے بعد کوئی خاص
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے حامی نہیں ملے، مددگار نہیں ملے. تو یہ شروع کے جو نبی بننے کے بعد کے جو 10 سال رہے بڑے کھٹن رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کوششیں کی. تو تیسرا مرحلہ دعوت کا آیا کہ بیرون مکہ نکل کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. پہلا خفیہ زمانہ، دعوت کا زمانہ، اور دوسرا کھلم کھلا دعوت کا زمانہ، اور تیسرا زمانہ آیا یا پھر تیسرا مرحلہ کہیے دعوت کا کہ اب مکے کے باہر جائیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کارروائی کا آغاز کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے طائف کی طرف سفر کرتے ہیں. اب چونکہ چاروں طرف سے مایوسی، چاروں طرف سے بے بسی، چاروں طرف سے کوئی حامل، کوئی مددگار نہیں ملا. مکے میں وہی چند صحابہ اور ان میں سے بعض لوگ حبشہ میں، اور مکے کی وادی میں چھپ چھپ کر اسلام کا یہ مرحلہ، اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن مشرکین ایک بہت ہی بڑی مصیبت کی شکل اختیار کر چکے تھے اور دعوت کے راستے میں روڑے ڈالنے کے لیے ہمیشہ بےتاب ہوتے تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر نکل کے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ مدد حاصل کرے تاکہ یہ جو اسلام ہے اور اس کی اتباع کرنے والے ہیں ان کی حفاظت ہو جائے. کیونکہ مشرکین دن بدن ان کی جو مصیبتیں، وہ آلام کے پہاڑ جو توڑنے کا طریقہ تھا وہ دن بدن سخت سے سختر ہوتا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں، کئی صحابہ کو قتل کر دیا گیا، سمیہ رضی اللہ عنہا کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے یاسر اور ان کی جو ہے بیوی انہیں قتل کر دیا گیا. مختلف ایسے واقعات سامنے آئے جہاں پر مشرکین سیدھے سیدھے قتل کر رہے تھے. اسی گہما گہمی میں، اسی ہنگامی ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا طرفدار تھے، بہت بڑی پشت پناہی تھے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اور اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو جاتی ہے. یعنی جہاں تھوڑی بہت طرفداری، پشت پناہی، مدد کا تھوڑا بھی امکان تھا، وہ پورے دروازے بند ہو گئے. اب سیدھے سیدھے مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور انہیں مار رہے ہیں، انہیں گھر سے باہر نکال رہے ہیں، ان کی تجارتوں کو ٹھپ کر رہے ہیں. اسلام کا نام لینا شامت کو دعوت دینے کے برابر تھا، موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر نکلنے کی کارروائی شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے طائف پر نظر پڑتی ہے. طائف مکہ والوں کے لیے سمر ویکیشن کے لیے ایک بہترین جگہ تھی. طائف مکہ سے بڑی مشکل ایک 80 یا پھر 100 کلومیٹر میں واقع ہے. یہ بڑی پہاڑیاں، بڑی گھاٹیاں ہیں جہاں پر یہ بستی واقع ہے، اور یہ گھاٹیاں بڑی ہری بھری ہیں، اور یہاں کا جو کلائمیٹ ہوتا ہے بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، خوشگوار اور سازگار ہوتا ہے. تو مکہ والے وہ ادھر جاتے اور سمر وہ وہیں پر بتاتے تھے. اور اس طائف میں ایک بہت ہی بڑا مشہور قبیلہ تھا جنہیں قبیلہ ثقیف کہا جاتا ہے. قبیلہ ثقیف، یہ مشہور قبیلہ بنو ثقیف، یہ بہت ہی طاقتور اور بڑا قبیلہ تھا جو پورے طائف پر چھایا ہوا تھا. اب یہ قبیلہ شروع میں اسلام قبول نہیں کرتا بلکہ اسلام کا دشمن تھا. تو یہ قبیلے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت کا پیغام لے کر نکلتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا 10 بعثت نبوی شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف چلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بار کوئی اور نہیں، صرف ان کے رہا کردہ بیٹے، منہ بھولے بیٹے جو ہوا کرتے تھے، جنہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اب یہ دو سفر میں نکلے. اب مکہ سے نکلے، طائف میں داخل ہوئے. اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جو آدمی مکہ چھوڑ دے، دوبارہ وہ مکہ میں آنا چاہے تو مکہ کا کوئی اسے سپانسر چاہیے جو اپنی سپانسرشپ میں اس آدمی کو دوبارہ مکے میں داخل کریں. یہ مکہ کے لیے، مکہ کے سرزمین کے لیے ایک خاص رویہ تھا جو عربوں نے اختیار کر رکھا تھا، ہے نا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اپنے چہیتے
منہ بھولے بیٹے اور جو رہا کردہ غلام تھے جن کا نام تھا زید بن حارثہ. اب نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے، اب طائف کی طرف رخ ہے. اب طائف کی طرف رخ تھا، داخل ہوئے. اب سب سے پہلے جیسے ہی طائف میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے ملتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عبد یالیل، دوسرا تھا مسعود، اور تیسرا تھا حبیب. یہ تینوں عمرو بن عمیر الثقفی کے لڑکے تھے. یہ طائف کے گھاٹی میں ان کے سرداروں کا مقام تھا ان کا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو ٹارگٹ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے گئے. یہی دعوت کا طریقہ تھا. دیکھیے، دعوت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سرداروں کے پاس، بڑے بڑے سرغنوں کے پاس، قبائل کے لیڈرز کے پاس، قیادت کے پاس. یہی دعوت کا طریقہ ہے کہ آپ دعوت بڑوں کو پیش کریں لیکن اسلام چھوٹے قبول کریں گے. آپ دعوت دیں گے بڑوں کو، اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، لیکن ہمیشہ اسلام قبول کرنے والے معمولی لوگ ہوتے ہیں. غلاموں کا جو طبقہ ہوتا ہے ان میں سے بہت زیادہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. یہ سنت ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نوح علیہ السلام کے تعلق سے ان کی قوم کہتی ہے کہ یہ کیا ہے، تم پر ایمان لانے والے چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہے نا. ان کے حساب سے 2 کوڑی کے لوگ ہیں. یہ کیا تم پر اسلام قبول کرتے ہیں؟ ہم جیسے رؤسا، ہم جیسے قیادت کرنے والے، ان میں سے کوئی تم پر اسلام قبول نہیں کیا. نوح کے تعلق سے پڑھتے ہیں قرآن کے اندر. اب یہی بات ہم ہود علیہ السلام کے پاس پڑھتے ہیں، صالح علیہ السلام کے پاس پڑھتے ہیں. تو ہمیشہ یہ سمجھیے کہ سنت خلق رہا ہے کہ دعوت بڑوں کو پیش کی جاتی، جو بھی سردار ہے انہیں سمجھائی جاتی بات، لیکن اسلام قبول کرنے والے یہی معاملی طبقے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو سردار ہوتے ہیں ان میں سے بہت ہی کم لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سرداری اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. ان کی دولت اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. ان کی شہرت اسلام قبول کرنے میں روڑے ڈالتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو ہماری تو شہرت چلی جائے گی، اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے ہماری دولت تو پھر مشکل میں پھنس جائے گی، ہمارا نام نہیں ہوگا، ہمارا واہ واہ نہیں ہوگا. تو یہ جو سردار ہیں ہمیشہ یہ دنیاوی خواہشات کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اب یہاں پر بھی بالکل وہی کچھ ہونے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عبد یالیل کے پاس گئے. طریقہ یہ تھا کہ اسے باقاعدہ وقت مانگا جاتا، تو وقت جیسے ہی ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں سیدھے ان کے پاس پہنچ جاتے تھے. تو اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد یالیل کے پاس پہنچے جو اپنے علاقے کا سردار تھا. اس کا بھی تعلق بنو ثقیف سے تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی طرف بلایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا دعوت میں، یہ بہت بہت اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لمبی لمبی بحثیں کرتے تھے، سامنے والے کے دلائل سنے اور دلائل کو توڑا؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف قرآن کی آیتیں تھیں. سامنے والے سے کہہ دے کہ بھائی تھوڑی دیر میری اس بات کو سن لے، اس کلام کو سن لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھتے تو چونکہ سننے والا بھی عرب ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں عربی میں، تو اس کی تاثیر اتنی پیدا ہوتی ہے کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس کلام کی حلاوت اور اس کی مٹھاس سن کے اور اسے محسوس کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. جیسے طفیل بن عمرو الدوسی کی مثال ہم دیکھتے ہیں، ہے نا. بہت سارے ضمری جو آئے تھے علاج معالجہ کرنے کے لیے، وہ بھی تو مسلمان ہو گئے تھے، صرف ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھی. تو اس بار گئے، یہی طریقہ تھا. قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں اور اس کے بعد اسے کہا گیا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو یہ میری دعوت ہے، تم اس اسلام کو قبول کر لو. تو عبد یالیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات سننے کے بعد اس نے یہ کہا کہ کعبے کے پردے پھٹیں، کیا اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے؟ کعبے کے پردے پھٹیں یا پھر کعبے کے پردے میں بھاڑوں، کیا اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے؟ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ جیسے کعبے کے پردے پھٹنا ممکن نہیں، یعنی کعبہ کا مرتبہ عربوں کے درمیان ہم جانتے ہیں. اب اس کے اندر
کسی کی طاقت یہ نہیں ہے کہ وہ جائیں کعبے کا پردہ پھاڑے، ناممکن چیز ہے۔ تو جیسے کعبے کے پردے پھٹنا ناممکن ہے، ویسے تمہارا نبی بننا ناممکن ہے، یہ اس مراد تھا اس کا۔ تو اس نے کہا کہ کعبے کے پردے پھٹیں کہ اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے، تو اس نے دعوت کو رد کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ایک دوسرے سردار کے پاس جس کا نام تھا مسعود، اس کا نام تھا مسعود بن عمر الثقفی۔ تو اس کے پاس بھی وہی طریقہ دعوت پیش کرتے ہیں۔ وہ صاحب نے کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا؟ کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا، مانا یہ کہ تم کیسے نبی بن جا سکتے ہو؟ اور بھی دوسرے بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، انہیں نبی بننا چاہیے، اللہ نے کیسے تمہیں نبی بنا لیا؟ تو ایک انکار تھا یہ صاحب کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسرے سردار کے پاس گئے جن کا نام تھا حبیب، ان کے پاس انہوں نے اسلام پیش کیا۔ تو یہ صاحب نے کیا کہا؟ یہ صاحب نے کہا کہ میں تم سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، اگر تم نبی ہو اور میں تمہارا انکار کروں تو میں پھنس جاؤں گا، اور اگر تم نبی ہو میں تمہاری باتوں کو مان لوں تو پھر میں جو ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا، تو پھر میں اس طریقے سے بھی پھنس جاؤں گا، یعنی دونوں طریقے سے میں پھنس جاؤں گا، اس لیے میں تم سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صاحب بات نہیں کرتے، یعنی یہ بھی ایک انکار کا طریقہ تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سرداروں کے پاس گئے، لیکن یہ بولنا نہیں بھولے کہ بھائی تم دعوت قبول نہ کرو، یہ تو تمہاری مرضی ہے۔ اسلام میں لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے، سوچو سمجھو غور کرو بعد میں فیصلہ کرنا، لیکن میری جو آمد ہے، میں جس چیز کے لیے طائف میں آیا ہوں، یہ بات لوگوں کو مت بتانا، یہ مخفی رکھنا، چھپا کر رکھنا، لوگوں میں اس بات کو مت پھیلانا۔ لیکن ان تینوں ظالموں نے کیا کیا؟ ان تینوں ظالموں نے سارے گھاٹی کے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو بھائی، یہ جو مکے میں ہنگامہ مچا رہے تھے، ہے نا، قریش کو جنہوں نے پریشان کر رکھا، اب وہ صاحب طائف بھی آ گئے ہیں، ہے نا، یہ کہہ کے گھاٹی میں طائف کی اس بات کو انہوں نے پھیلایا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی سرداروں سے ملاقات کرے ہیں، نہ کہ صرف یہ تین، اور بھی سرداروں سے ملاقاتیں ہوئی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پورے طائف کی اس گھاٹی میں کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، اور مکہ میں اتنی دقتیں ہم جھیل رہے ہیں، معلوم ہے کہ ہم حق پر ہیں، معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، لیکن قبول کوئی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں ڈال رہی تھی، اور اللہ نے قرآن میں کئی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہ کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو برباد کر لو گے، یہ اللہ کے اس بات کو نہیں مانتے ہیں، اس غم میں تم کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لو، دھیرج رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بات پوری کر کر رکھے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں جا بجا تسلی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اب یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ سورہ کہف کے شروع میں ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نوجوانوں کا ذکر کرتا ہے، ذوالقرنین کا ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان واقعات کو اتارنے کے پیچھے مقصد ہی یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیں، یہ پہلے آپ نہیں ہیں جنہیں رد کیا گیا ہے، یہ پہلے آپ نہیں ہیں جنہیں لوگوں نے دھتکارا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، ایسا ہی زمین میں ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے دھتکارا، انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، یہی ہوتا آ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا، لیکن اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی کافی ہوئی، یعنی پورے وادی میں گھومے، کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اسلام قبول کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی نظر سے دیکھتے، ان لوگوں نے الٹا کیا کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سب کو سنا دی، اور اس کے بعد گنڈوں اور موشوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ دیکھو یہ صاحب پر پھتریاں مارو، گالیاں بکو، یہاں تک کہ طائف سے نکل جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ گنڈے پڑ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہوئے جا رہے تھے، پیچھے سے یہ گالیاں بک رہے تھے،
پیچھے سے ایک گالیاں بک رہے تھے. اب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں، کبھی آگے. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حفاظت کرنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن وہ ایک آدمی تھے، کتنا روک سکتے؟ پہلے تو ان لوگوں نے گالی گلوچ میں اپنی باتیں سنائی، بعد میں ان لوگوں نے دھتکارا، اور بعد میں ان کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ یہ پتھروں کو اٹھائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برسانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے. اب زید بن حارثہ ڈھال بن کر سامنے آئے، ان کا سینہ تو چھلنی ہو گیا، خون کے فوارے جسم سے نکلنے لگے اور وہ تھک کر گر گئے. تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پتھراؤ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بھی خون نکلنے لگا. اور اب یہ دو بڑی تیزی سے پیر آگے بڑھاتے ہوئے وادی کو چھوڑتے ہیں، اور پیچھے سے وہ پتھراؤ کر رہے تھے. یہ دو بڑی تیزی سے دوڑ کر وادی کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے جب یہ لوگ دیکھیں کہ ان سے بچنے کے لیے سامنے ایک باغ ہے، اس میں داخل ہو جائیں گے تو اس سے بچ سکتے ہیں، یہ سوچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید دونوں اس باغ میں داخل ہو گئے. جیسے ہی باغ میں دو داخل ہو گئے، یہ جو گنڈے تھے یہ لوگ واپس چلے گئے. اب یہ جو باغ تھا، یہ باغ کس کا تھا؟ یہ بھی ایک بہت بڑے دشمن کا باغ تھا جس کا نام تھا ربیعہ. مکے کی گھاٹی میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اب اس کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام عتبہ، دوسرے کا نام عتیبہ. یہ دو لڑکے اس باغ میں بیٹھ کر یہ جو حشر ہو رہا تھا اسے دیکھ رہے تھے. آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بھائی یہ دیکھو کیسے یہ صاحب مکہ سے نکل کے طائف پہنچ گئے، اب یہاں کے لوگ ان کے ساتھ دیکھو کیسے سلوک کر رہے ہیں. یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور یہ بھی قریش تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا. تو کہیں نہ کہیں وہاں پر وہ قبلی لگاؤ، قبلی حمیت اجاگر ہوا. اور ان لوگوں نے کہا اپنے غلام کو بلا کر، دیکھو یہ صاحب کو باغ میں بٹھاؤ، یہ صاحب لہو لہان ہو گئے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے کو دو. اب یہ جو غلام تھا جس کا نام تھا عداس، یہ گیا، یہ جا کر اس نے انگور کے ایک غوچے کو توڑا. اور یہ طائف کی جو سرزمین ہے آج بھی آپ جائیں گے دیکھیں گے بڑی ہری بھری ہے، یہاں پر باغات جنگلات ہیں، بڑا سبحان اللہ بڑا ہی تعجب کا منظر ہوتا ہے. صرف 60 کلومیٹر نیچے مکہ میں تپتی ہوئی دھوپ، 55 56 55 56 تو نارمل ہے، یہ ایسیاں کام نہیں کرتی گاڑیوں کی، شدت کی گرمی ہوتی ہے نا. صرف 50-60 کلومیٹر کے بعد آپ اوپر چڑھیں گے تو بالکل 20 ڈگری، آپ کے یہاں 18-16، بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے ماحول. اور یہاں پر ڈھیر سارے جو ہے لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آج بھی مکے میں ان کے پورے فارم ہاؤسز وہاں ہوتے ہیں. اور بالکل اس زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا. تو یہ جو مکہ کے جو سردار تھے ان کے اس باغیچے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. تو وہ غلام گیا، اس نے انگور کے ایک غوچے کو توڑا، وہ لے کر سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید یہ دونوں اپنے جسم سے خون پوچھ رہے ہیں، سر سے خون نکلا ہے اسے پوچھ رہے ہیں، اور ماتھے سے چہرے سے خون پوچھ رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں یہ خون کے ریلے اتر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ان کی جوتیوں میں چپک گئے. یہاں تک کہ زید بن حارثہ نے اس میں پانی ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو جوتوں سے لگ کیا. اندازہ لگائیں، یعنی اتنا پھترا ہوا، اتنا جسم میں خون نکلا، اور یہ خون جا کے منجمد ہو گیا پیروں میں. اللہ اکبر. اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اور اذیت جھیلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے ایک شکایت کا لفظ بھی نہیں بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں بولا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران ایک مشہور دعا پڑھتے ہیں، جسے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے رکھا. مشہور دعا، اس دعا کو ہر فرد یاد کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا. کیا دعا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ، اے پروردگار، اے بار الہی، میں شکایت کرتا ہوں میری کمزور طاقت کا، میری کمزور حوصلے کا، اور میری اس ذلت کا جو لوگوں نے مجھے دیا ہے. اے یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں کے رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین. اسی لیے اس دعا کو
دعا المستضعفین کہا جاتا ہے۔ مستضعفین کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی ہیلہ نہیں، طاقت نہیں، لوگوں میں عزت نہیں، ہے نا، اب صرف یہ اللہ ہی کے رحمت کے محتاج ہے، انہیں مستضعفین کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انت رب المستضعفین وانت ربی، اے اللہ تو تمام مستضعفین کا رب ہے، تو تمام کمزوروں کا رب ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میری کمزوری ہے، لیکن مجھے تو تیری رضامندی چاہیے، تیرا غضب مجھ پر نہ ہو، یہ میرے لیے کافی ہے، میں دوسری چیزوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں، نظر انداز کرتا ہوں، اے اللہ تیرا غضب نہ ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ ڈر ہے کہ کہیں ان لوگوں کا انکار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پیش کرنے میں کمزوری کا سبب تو نہ ہو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری کمزوری ہے کہ دعوت لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ مجھ میں کہیں خامی ہے کہ لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کا کلام تو اپنی جگہ، اللہ کی بات تو اٹل، اس کی جو ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ تو میرے اندر خامی ہے کہ کہیں میں پیش کرنے میں غلطی کر رہا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اگر تیرا غضب مجھ پر نہ ہو تو میرے لیے یہی کافی ہے، میں دوسروں کی چیزوں کے طرف میں پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا، میں اسے نظر انداز کرتا ہوں، فلا ابالی ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، کہتے ہیں کہ اللہ لیکن تیرا رحم کرم، تیری عافیت یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے، تیری کشادگی عافیت کی ہے نا، تیری جو عافیت کا یہ جو لفظ ہے سبحان اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کہا ہے، بڑا معنی خیز لفظ ہے نا۔ اکثر دعا میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں۔ اہل علم نے کہا عافیت کے اس لفظ کے معنی بڑے گہرے ہیں، اس کے اندر رحمت، کرم ہے نا، اور اس کے بعد آسانی، معافی سب داخل ہے۔ یعنی ایک انسان خوش رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے دنیا اور آخرت میں، ان چیزوں کی نچوڑ کو عافیت کہتے ہیں، ان چیزوں کی نچوڑ کو عافیت کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی کچھ کہے نہ کہیں، مانے یا نہ مانے، مجھے تو اے اللہ تیری عافیت کی کشادگی چاہیے۔ اس کے بعد کہا اعوذ بنور وجہک الذی لہ اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، کہا اللہ میں تیرے روشن چہرے کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، ہے نا، اور یہ جو تیرے چہرے کا نور ہے جس پر ساری دنیا کی صلاح کھڑی ہوئی ہے، فلاح و بہبودی ساری دنیا کی اے اللہ تیرے نور پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہ کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنیا والآخرہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ من ان تنزل بی غضبک ویحل علی سخطک لک العقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بک، کہتے ہیں کہ اللہ میرے لیے عافیت تیری کافی ہے، بجائے اس کے کہ تیرا عذاب مجھ پر نازل ہو اور تیری ناراضگی مجھ پر نازل ہو، اے اللہ اس کے بجائے مجھے تیری عافیت چاہیے، لک العقبہ، اے اللہ جو کچھ بھی ہوگا آخر میں تیری ہی جیت ہوگی، آخر میں تیری ہی بات ٹکے گی، آخر میں تو ہی رہنے والا ہے، تیرے دشمن سب ختم ہونے والے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا بک، طاقت، ہمت، حوصلہ تیرے علاوہ کہیں سے حاصل ہونے والا نہیں، تیرے علاوہ کہیں سے حاصل ہونے والا۔ لا حول ولا قوة کا یہ جو جملہ ہے جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے ایک درخت نصب کرتا ہے، کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اور اس کے معنی بھی بڑے گہرے ہیں۔ یعنی لا حول کہتے ہیں ایک آدمی کی حالت بدلنا، اس کے اندر تبدیلی لانا، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ آج غریب ہے کل مالدار ہو گیا، صحت مند ہے کل بیمار ہو گیا، بیمار ہے صحت مند بدل گیا، جو حالات میں جو تبدیلی آتی ہے نا اسے کہتے ہیں حول، لا حول ولا قوة، یعنی یہ حالات کو بدلنے کی طاقت اے اللہ صرف تیرے ہاتھ میں ہے، یہ معنی ہے اس جملے کا، لا حول ولا قوة الا بک، حالات کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی طاقت صرف اور صرف اے اللہ تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، کسی دوسرے بندے کے اندر یہ طاقت نہیں، یہ معنی ہے۔ تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اسے دعاء المستضعفین کہتے ہیں، اس میں سے
ایسی ایسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہی ہے جس سے ہماری حالات کو بالکل اس پر فکس آتی ہیں. تو اس لیے ہم اور آپ کو اسے یاد کرنا چاہیے، اسے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. خاص طور پر کسی مصیبت میں آپ پھنس گئے، کوئی آپ کا مددگار نہیں، کوئی یار نہیں، خطرناک معاملے میں پھنس گئے ہیں، یہاں سے آپ کو صرف اللہ ہی کی ذات پر امید ہے، تو اس دعا کو پڑھیے. دیکھیے کہ سبحان اللہ آپ کو اس مسئلے سے کیسے نکالتا ہے، کیسے آپ اس مسئلے سے باہر نکلتے ہیں، ہے نا. اس دعا کو اچھی طریقے سے، کتاب موجود ہے، دعا المستضعفین، نیٹ میں ماریے، موجود ہے نا. حصن مسلم، فورٹرس آف مسلم میں دعا موجود ہے، اس میں آپ جائیے، چیک کریجئے اور اس دعا کو یاد کریے گا. دیکھیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس دعا کو پڑھا، کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا؟ آئے تھے، غنڈوں نے مارا، آئے، جسم سے خون پوچھ رہے ہیں، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پڑھی. اب دعا جیسے ہی پڑھی، حالات دیکھیے کیسے بدل رہے ہیں. جیسے دعا پڑھی، وہاں سے وہ جو مشرکین کا جو بڑا تھا، اس نے اپنے غلام کو بھیجا، کہا کہ بھائی کھانے کے لیے کچھ دو. تو انگور کا گوشہ لے کر وہ پہنچے تھے. اس غلام کے نام کا بھی ذکر آتا ہے، اس غلام کے نام تھا عداس. وہ صاحب انگور کا گوشہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ آپ اسے کھا لیجئے، ہمارے جو آقا ہیں انہوں نے بھیجا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگور کو بسم اللہ کہہ کے لیا اور بسم اللہ کہہ کے کھایا. یہ جو عداس تھے، وہ صاحب نے کہا کہ یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ جملہ ہمارے علاقے کے لوگ نہیں کہتے، یہ آپ نیا جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے کہا بسم اللہ، میں نے کسی کو کھاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا. یہاں کے لوگ یہ کہتے نہیں، حالانکہ جملہ مجھے معلوم ہے. میں اس علاقے کے پہلے آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو اس جملے کو ادا کر رہا ہے، تو یہ جملہ آپ کیسے ادا کر پائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عداس کو دیکھ کر پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، تمہارا دین کیا ہے اور کس سرزمین سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے صاحب، میں عداس ہوں، میں ایک نصرانی ہوں، عیسائی ہوں، اور میں نینوا سے آیا ہوں. نینوا ایک علاقہ جو عراق کے پاس پڑتا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے نینوا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نینوا، اچھا یہ تو یونس بن متہ کی سرزمین ہے، یہ تو اللہ کے بندے، نیک بندے یونس بن متہ کی سرزمین ہے. تو وہ صاحب نے تعجب سے پوچھا، اچھا آپ یونس بن متہ کو بھی جانتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں، وہ تو میرا بھائی ہے، وہ تو میرے بھائی تھے، چونکہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، تو ہم اس اعتبار سے بھائی بھائی ہیں. تو وہ صاحب جیسے ہی دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا اور یہ صاحب اس سرزمین سے تھے، تو ان کے پاس یونس بن متہ کے بارے میں معلومات تھیں، تو وہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو چوما. تو جب یہ جھک کر ہاتھ پیر چوم رہے تھے تو وہاں سے ان کے آقا نے دیکھ لیا، تو وہاں سے آپس میں وہ لوگ گفتگو کرنے لگے، یہ دیکھو بھائی، یہ صاحب نے ہمارے غلام کو بدل دیا ہے، یہ صاحب نے ہمارے غلام کو بدل دیا. تو وہاں سے ان لوگوں نے آواز لائی، کہا کہ عداس آؤ ادھر. تو وہ صاحب دوڑ کر گئے. تو ان دونوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ تو وہ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ وہ آدمی ہیں جو دنیا میں اب سب سے بہتر ہیں، ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے. تو ان دونوں نے ڈانٹا، کہا کہ نہیں، تم جس دین میں ہو وہ اس سے بہتر دین ہے، یعنی عیسائیت، یہ جو صاحب بول رہے ہیں اس دین سے تمہارا دین بہتر ہے. یہ صاحب نے مکے کی گھاٹی میں ہنگامہ مچایا ہے، خاندانوں میں دراڑیں پڑی ہیں، آپس میں لوگ جھگڑ پڑے ہیں، تو یہ صاحب کے دین سے تمہارا دین بہتر ہے، یہ کہہ کے غلام کو وہاں سے بھگا دیا. تو ایک واقعہ پیش آیا. دیکھیے دعا پڑھنے کے ساتھ پہلی یہ تبدیلی. ایک مرتبہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا احد کے دن سے زیادہ کوئی ایک ایسا دن گزرا ہے آپ کی زندگی میں جس میں آپ کو سب سے زیادہ تکالیف جھیلنی پڑی؟ احد کے دن سے زیادہ سختر دن کوئی آپ کی زندگی میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پوچھنے والی کون ہے؟ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اے عائشہ، تیری قوم نے جتنی بھی اذیتیں دی ان میں سے سب سے چھوٹی کی اذیت طائف والوں نے دی. جو طائف کا دن ہے وہ میں آج بھی بھول نہیں سکتا.
جس میں سب سے زیادہ میں نے تکلیف جھیلی. وہ جو دن تھا طائف کا وہ بہت بڑی تکلیف کا تھا. دیکھیے احد کی جو لڑائی کا ماحول تو ہم جانتے ہیں. احد کی لڑائی میں مشرکین 70 کی تعداد 4 صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے تھے. کئی صحابہ جنہوں نے اپنے سینے میں 70 تیروں کے انہوں نے زخموں کو لیا ہے نا. اور اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڈھے میں گر گئے. اس لڑائی میں ایک صحابی نے اپنے دان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں جو لوہے کی کمبی دھس گئی تھی اسے کھینچ کر نکالا. یعنی خطرناک دن تھا. وہ گڈھے میں گر گئے, کمبی دھس گئی اور 70 کی تعداد امڑ آئی. 4 لوگ مقابلہ کر رہے ہیں. اب اس ہنگامے میں یہاں سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. کوئی معمولی چیز نہیں ہے, وہ بڑا ہی سخت دن تھا احد کا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہہ رہے ہیں احد کے دن سے زیادہ اگر کوئی دن جو سخت ترین مجھ پر گزرا ہے تو وہ طائف کا دن تھا. کیونکہ احد میں غم نہیں تھا, احد میں بے قراری نہیں تھی, احد میں لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں اسے لے کر پریشانی نہیں تھی. احد میں تو صرف یہ تھا کہ مار گر رہی ہے, مار کو روکو, اگر مر جائیں تو جنت کو جائیں گے, کیا معاملہ ہے. اب طائف میں کیا ہے, لوگ اسلام قبول ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے کھایا جا رہا ہے, اوپر سے یہ اوباش گھڑنوں کا پتھراؤ کرنا اور اوپر سے یہ اذیت. تو اس اعتبار سے طائف کی اذیت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا. تو بہرحال یہ دعا کو یاد کرنی چاہیے, بہت ہی اہم دعا ہے. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی مصیبت زدہ اس دعا کو پڑھے اور اس کی حالت نہ بدلے, اب مجھ سے آ کے ملیے گا, فوراً حالت تبدیل ہو جاتی ہے. دعا پڑھیں, عداس آگے ادھر, اور عداس اس انداز سے انہوں نے عزت کی, اس انداز سے انہوں نے کھلایا پلایا, ہاتھ کو چوما. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں غنڈے جن لوگوں نے نہ کہ صرف انکار کیا بلکہ ہاتھا پائی کی, ان کے درمیان ایک آدمی ایسا مل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی دل میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگور کو کھاتے ہیں, وہاں پر جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ غلام کو بلا کے ڈانٹ رہے ہیں تو زید بن حارثہ سے کہا کہ بھائی چلیں گے یہاں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. اب نکلے, آگے بڑھے تو ایک ایسی وادی میں پہنچے جسے وادی النخلہ کہا جاتا ہے. وادی النخلہ کہا جاتا ہے. اس وادی میں پہنچنے میں یا پھر پہنچنے سے پہلے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دعا کی تھی, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے رہتے, لیکن وہ طائف میں نظر نہیں آئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا تھا, یہ اللہ کا طریقہ تھا. تو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام بعد میں آئے, طائف کے دن نہیں تھے, بعد میں آئے. اب اس بار آئے تو 7 پہاڑ کے فرشتوں کو لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد ان سے ملو, یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں, جتنی بھی پہاڑیں دنیا میں ہیں یہ سب ان کے اشاروں پر چلتے ہیں. اور کہا اے محمد اگر آپ چاہیں, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دلاسا دیا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہمت افزائی کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ جو فرشتے ہیں یہ حکم دیں گے, یہ طائف والے جو پہاڑوں میں رہتے ہیں, پہاڑ انہیں ایسے پسلے گا, ایسے مسلے گا کہ ان میں سے کوئی مائی کا لال بچ نہیں سکتا. سب کے سب ایک اشارے میں آنن فانن موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے اگر آپ کی اجازت ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو دونوں سے سلام کیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیا, اپنے پاک دل کا مظاہرہ کیا. دشمنوں سے کون محبت کرتا ہے بھائی, وہ بھی ایسا سلوک, ایسا بدترین سلوک, ایسا بدسلوک لوگ قوم, پھتراؤ کیا, گالی گلوچ کیا, مارا پیٹا, بستی سے نکالا, ایسی قوم پر کون غصہ نہیں کرے گا, کون غصہ نہیں کرے گا. تو یہاں پر پہاڑ کے فرشتوں کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید لگا کر بیٹھا ہوں کہ یہ قوم اگر اسلام نہیں قبول کرے, ان کے بعد کا جو جنریشن آئے گا وہ اسلام قبول کرے گا. اگر انہیں مار دیا جائے تو پھر آنے والی نسل کیسے اسلام قبول کرے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی قوم کی بربادی کی دعا نہیں کی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کی.
ہے نا. یہ الگ ماحول ہے. ایک الگ بات ہے کہ لڑائی کے میدان میں کسی پر بددعا بھیجے، الگ بات ہے. اب لڑائی کے میدان میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں مشرکین پر لعنت بھیجی، احزاب میں مشرکین پر لعنت بھیجی، دوسرے کئی لڑائیوں میں میدان میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی، یہ الگ بات ہے. اب یہ لڑائی کا ماحول نہیں، میدان نہیں. ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قوموں کی ہدایت کے لیے دعا کیا، ان پر بددعا نہیں بھیجی، ہے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے فرشتے سے کہا کہ میری امید یہ ہے کہ یہ قوم کے آنے والے نسل وہ اسلام قبول کریں گے، وہ اسلام میں داخل ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی. اللہ اکبر. اور ایسے ہی ہوا. یہ کیا ہے؟ 10 بعثت نبوی ہے نا. اب 1 سال کے بعد پھر ہجرت ہے، اور ہجرت کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو 9 نبوی 9 ہجری میں یہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. 9 ہجری میں پورے کا پورا قبیلہ مسلمان. اس کے بعد یہاں پر طائف کی ایک لڑائی ہوئی 10 ہجری میں، اور اس کے بعد پوری کی پوری وادی مسلمان ہو گئی. اللہ اکبر. طائف کی لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے، بہت سارے اس کے اندر واقعات ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پہاڑ کے فرشتوں کے بعد سنائی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عداس کو بھیجا دعا کے بعد، اس کے بعد جبرائیل آئے، 7 پہاڑ کے فرشتوں کو لایا، اور بہت بڑا دلاسا. لیکن اس میں کسی نے اسلام قبول نہیں کیا نا، وہ چیز تو ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نقص کو بھی پورا کیا، کسے بھیج کر؟ جنوں کو بھیج کر. قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں پہنچے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جن آ گئے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ لَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُدْبِرِينَ. کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک ٹولی بھیجی، وہ آئے، انہوں نے آپ کے قرآن کو سنا. ایسے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں گئے، وہاں پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو اس دوران جن آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تلاوت کو سنا، قرآن کو سنا. استمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا. اور جیسے ہی قرآن سننے لگے تو آپس میں کہنے لگے کہ بھی خاموش رہو، یہاں پر کوئی کلام جاری ہے. اور انہوں نے پورے کلام کو سنا. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین. جیسے ہی پورا کلام ہو گیا یہ اپنے قوم کی طرف دوڑے، انہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے. اور جا کر انہوں نے کیا کہا؟ اپنے قوم سے کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. اے قوم والو، ہم نے موسیٰ کے بعد مصدقا لما بین یدیہ ویہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. اے قوم والو، ہم نے ایک ایسے کتاب کو سنا جو موسیٰ کے بعد نازل ہوا ہے، بالکل موسیٰ کے کلام جیسا ہے، بالکل موسیٰ کے کلام جیسا ہے، اور یہ حق کی طرف بلاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے. اور سورہ جن میں اللہ نے کہا وَأُوحِيَ إِذْ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. تو یہ جن اپنے قوم سے جا کر کہنے لگے کہ بھائی آج تو ہم نے بڑا ہی تعجب والا کلام سنا، کیا پاورفل کلام ہم نے سنا آج. یہ بھی ان لوگوں نے اپنے قوم والوں سے کہا. پھر یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اور قوم والوں سے کہا کہ اے قوم والو، اے جنو، ایمان لا لو اس صاحب پر، یہ صاحب کی دعوت پر لبیک کہو، یہ صاحب پر ایمان لا لو. اگر ایمان لاؤ گے تو تمہارے پورے گناہ معاف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا. تو اللہ نے سورہ احزاب میں 3 آیتوں کو اللہ نے نازل کیا جس میں اللہ نے جنوں کی آمد کا ذکر کیا. جن آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، اس میں مصروف تھے. تو یہ لوگ آئے، ان لوگوں نے سنا اور اسلام قبول کیا. یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد معلوم ہوئی. اب یہ پہلی ملاقات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں کو لے کر،
اس کے بعد ملاقاتیں تو بہت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے گئے مدینے میں ایک گھاٹی کی طرف، اور مجھے ایک دائرہ بنایا، ایک سرکل بنایا، کہا کہ اس دائرے کے اندر کھڑو، باہر مت نکلو. یہ کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے اور وہاں پر لمبی گفتگو کرتے رہے، ڈھیر سارا وقت بتایا. اس کے بعد مجھے آئے اور مجھے لے کر گئے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی تم نے جنوں کو نہیں دیکھا؟ بڑی تعداد میں جن آئے تھے، ان لوگوں نے ڈھیر سارے سوالات پوچھے، ان لوگوں نے عبادات کے بارے میں پوچھا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مجلس میں بیٹھے تو قرآن کہتا ہے کہ لبادہ، یہ مجلسوں میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ ہم انسان ایسے بیٹھتے ہیں نا، ایک کے اوپر ایک بیٹھتے ہو، ورٹیکل بیٹھتے ہیں. تو ایسے بیٹھ کے پوری مجلس بھر گئی تھی. ان لوگوں سے میں نے گفتگو کی تو عبداللہ بن مسعود کا کلیجہ اندر سہل گیا ہے نا. انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہو رہا ہے، انہیں تو کہا گیا کہ رک جاؤ، تو رک گئے. اب دائرہ بنایا گیا اس لیے کہ بھائی اس کے باہر نکلے گا تو مار دیں گے وہ لوگ، ہے نا. تو خاموشی، اندر کھڑے رہو، ہم معاملہ نپٹتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کے بعد ہم مدینے کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ جنوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گائیڈ کیا، چونکہ ان کے لیے بھی نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنایا. یعنی سارے عالم میں کون داخل ہیں؟ جن داخل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی نبی رہے. تو اس کے بعد ایک الگ ہی سلسلہ جو ہے جنوں کے ساتھ شروع ہو گیا. لیکن یہ پہلی ملاقات تھی، جنوں کا آنا، اسلام قبول کرنا، یہ پہلی ملاقات تھی. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی کچی غم کے وہ جو ابر تھے پورے چھٹ ہو گئے الحمدللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی اس وادی کو چھوڑ کر اپنے ساتھ زید بن حارثہ کو لے کے اس بار مکے میں داخل ہونے والے تھے. اتنے میں معلوم ہوا کہ مکے میں ایسے داخل نہیں ہوا جا سکتا. مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مکے سے باہر نکلیں، واپس آئیں تو کوئی سپانسر چاہیے، ورنہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے باہر رک کے، بعض روایتوں میں آتا ہے غار ہرا کے پاس رک کر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو بلایا جن کا نام تھا اخنس بن شریق. یہ آدمی پکا مشرک دشمن تھا. اب پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاحب کو کیوں بلایا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب سے تعلقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے بزنس کو لے کر، یا پھر پڑوس ہونے کی وجہ سے یہ صاحب کے تعلقات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حالانکہ نرا دشمن تھا یہ اخنس بن شریق جو تھا، بڑا نرا دشمن. اس نے کیا کچھ نہیں کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپانسر کی ضرورت پڑی. شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ پڑوسی ہے، اس تعلق سے وہ کچھ کرے گا. تو اخنس بن شریق نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو کیا نہیں دے سکتا، میں آپ کو جو ہے پناہ دے نہیں سکتا. اخنس بن شریق نے انکار کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کی طرف بھیجا. یہ جو سہیل بن عمرو ہیں یہ ثقفی ہیں، طائف والے لیکن رہتے تھے مکہ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا. وہ صاحب نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ بھئی کسی بلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو بلایا. مطعم بن عدی بہت ہی زبردست آدمی. یہ صاحب اسلام قبول نہیں کیے. ان کے لڑکے تھے جنہوں نے جو ہے بعد میں اسلام قبول کیا، جو بہت ہی زبردست جو ہے جابر بن مطعم غالباً ان کا نام تھا. بعد میں وہ زبردست صحابی بنے. تو یہ جو مطعم بن عدی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، کہا کہ میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں. تو جیسے ہی پیغام ملا تو مطعم بن عدی نے کہا کہ ہم آپ کو پناہ دیں گے. یہ کہہ کے اپنے بیٹوں سے کہا کہ چلو ہم پورے جائیں گے، جا کے محمد کو لے آئیں گے. بیٹوں نے کہا کہ محمد کو کیوں لائیں گے؟ کہا کہ نہیں، میں نے محمد کو پناہ دی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے. یہ مطعم بن عدی اپنے لڑکوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مکہ میں داخل ہوئے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو کے حرم میں گئے، اور حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا. اور دوران طواف یہ پورے مشرکین پل پڑے حملہ کرنے کے لیے. وہاں پر مطعم بن عدی اور ان کے لڑکے لوگوں کو روکا، کہا کہ بھائی ہم نے پناہ دی ہے، کوئی حملہ نہیں کر سکتا، ہم نے انہیں پناہ دی ہے. اب یہ ہے نا صاحب میری پناہ میں ہے، کوئی انہیں ٹچ نہیں کر سکتا. تو مطعم بن عدی نے کہا. تو ابو جہل نے دیکھا کہ مطعم جیسی شخصیت نے پناہ دے دی، تو ابو جہل نے کہا کہ میں بھی پناہ دیتا ہوں، جسے تم نے پناہ دیا اسے میں نے پناہ دیا. یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر چلے گئے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر ختم ہوتا ہے. تو جو ہے اب اس کے بعد طائف کے سفر کے بعد
طائف کی اس دعا کے بعد سبحان اللہ راستے کھل گئے. چند مہینوں کے بعد مدینہ سے آئے, یثرب سے لوگ آئے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا. چند مہینوں کے بعد, زیادہ لمبی بات نہیں, چند مہینوں کے بعد وہ لوگ آئے اور وہ 6 افراد تھے جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, اور اس وعدے کے ساتھ گئے کہ آئندہ سال ہم آئیں گے اور ہمارے ساتھ اور بھی مسلمان ہوں گے. تو گئے, جب دوسرے سال آئے آخری سال, تو اس بار تو وہ لوگ 75 کی تعداد لے کر آ گئے تھے حج کے موقع پر, 75 کی تعداد لے کر آ گئے, سب مسلمان ہو گئے تھے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آتے ہیں. تو یہ جو طائف کا جو سفر تھا اور طائف کی جو دعا تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑائی مشرکین کے ساتھ, یہ جو لمبا سنگھرش چل رہا تھا مشرکین کے ساتھ, اس کے لیے ایک سمجھیے کہ ایک فل سٹاپ تھا. طائف کے سفر کے بعد حالات کھل گئے, طائف کے سفر کے بعد راستے نکل گئے, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کریں. مکہ میں کوئی اسلام قبول نہیں کر رہا ہے, مکہ میں اسلام قبول کریں گے تو لوگ یہاں پر قتل کر رہے ہیں, سیدھے سیدھے قتل کر رہے ہیں. اور حبشہ کے لیے جو سفریں ہوئی وہاں سے لوگ واپس آئے نہیں. اب اس طریقے سے کب تک رہیں گے, دعوت کو تو پھیلنا ہے. تو یہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے, اور طائف کے سفر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے کھل گئے, اور اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے. تو یہاں پر یہ سفر ختم ہوا. اس سفر سے عبرت کیا ملی ہمیں؟ پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آئی, جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, بلا شبہ تکلیف کے بعد آسانیاں ہیں. تکلیف کا ایک دروازہ آپ کو کھل گیا تو یاد رکھ لیجئے آسانی کے ہزاروں دروازے ہیں. ہم انسان اتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں, اتنی جلدی بے قرار ہو جاتے ہیں, اتنی جلدی پینک میں آ جاتے ہیں کہ بھائی اب ہمارے لیے کوئی حل ہی نہیں سمجھتے ہیں. اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم جلد بازی میں کہتے ہیں کہ بھائی اس کا حل ہی نہیں ہے, میں برباد ہو گیا, میں ختم ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مصیبت سے لوگوں کو نکالتا ہے. تو اس سفر میں جو پہلی عبرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہوئیے. یہ ایک تکلیف آپ کو آئی ہے, آسانیاں ڈھیر ساری آنے والی. اس تکلیف کو آنا ہی تھا, یہ تکلیف آپ کو جھیلنا ہی تھا. اس تکلیف میں آپ نے دنیا کی اہمیت سمجھی, اللہ کی رحمت کو سمجھا اور دنیا والوں کو جانا, اور آپ نے اس دنیا کے تعلقات کو ختم کرنے کے تعلق سے سوچا. اگر یہ تکلیف نہ آئی ہوتی تو آپ کا دل اس کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں تھا, ہے کہ نہیں؟ تو جب بھی آدمی کو تکلیف آئے, آدمی تکلیف میں یہ سوچے کہ بھائی یہ تکلیف چلی جائے گی, یہ پریشانی ختم ہو جائے گی, یہ مصیبت ٹل جائے گی, یہ بیماری جانے کو آئی ہے, یہ آدمی سوچے اور اس کے بعد کے آسانیوں پر نظر رکھیں اور بے قراری کے عالم میں غلط ملت کام نہ کریں. یہ بات ہمیں پہلی بات ہوئی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سچی دعا رائے گاہ نہیں جاتی. دل کی گہرائی سے آپ نے جو دعا مانگی وہ دعا کو قبول ہونا ہی ہے, 100% قبول ہونا ہے. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی ہر قسم بندوں کی دعا قبول کرتا ہے. نیک سے نیک آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے, بد سے بدترین آدمی کی بھی دعا قبول ہوتی ہے, بد چلن کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنا, یہ تو وعدہ اللہ نے کیا ہے. اذا سألک عبدی اذا سألک عنی فإنی قریب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے یہ لوگ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے, کہو کہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے پکاریں, میں ان کی پکار کو پوری کرتا ہوں. اب پکارنے والا چاہے کیسا بھی ہو, کافر کی دعا دنیا میں ہو سکتی ہے کہ قبول ہو جائے, مشرک کی دعا ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ اسے قبول کر لے, دنیا میں ایسا ممکن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ جب اٹھایا جاتا ہے ہاتھ خالی نہیں آتے, یہ اصول ہے. آپ نے دیکھا دعا کے بعد, دعا سے پہلے کے حالات طائف کے اور دعا کے بعد کے حالات. دعا کے پہلے کے حالات تو پریشان کن تھے, اور دعا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دھیرے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو ختم کر دیا. ان باتوں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اب یہ جو میں نے
سورہ جو ہے آیتوں کی تلاوت کی. یہ سورہ احزاب نہیں، سورہ احقاف. سورہ احقاف میں یہ آیتیں تھی ہیں. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا، ورنہ مجلس ختم کرتے ہیں. سوال کر رہے ہیں کہ معراج کا سفر کب ہوا؟ معراج کا سفر اس کے بعد ہوا. معراج کا جو سفر ہے اس میں مورخین اور سیرت نگاروں کے درمیان شدید اختلاف ہے کہ کب ہوا. اس پر اتفاق ہے کہ یہ مکہ میں ہوا، اس پر اتفاق ہے کہ مکے کے آخری زمانے میں ہوا. کون سے مہینے میں ہوا، کون سی تاریخ میں ہوا، اس میں شدید اختلاف ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے لوگوں کو معلوم ہے اور رجب کے مہینے میں 27واں رجب ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر وہ ہوا نہ ہو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے نا. یہ جو شیعہ حضرات ہوتے ہیں ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ ایک ڈیٹ فکس کر کے کہیں گے کہ اس میں یہ واقعہ ہوا ہے، بس مان لیجیے، ہے نا. ایسے کتنے ایسے انہوں نے واقعات گھڑے ہیں، ڈیٹ فکس کیے، کہا کہ ڈیٹ میں ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ بھائی تاریخ میں نہیں ہوا تو کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو فکس کر لیا نا، ہم نے تو ڈیٹ فکس کر لیا نا. تو بالکل ہمارے معاشرے کے لوگوں نے فکس کر لیا ہے معراج کی رات میں. اب جاتے ہیں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. بھائی رات کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، مہینے کے تعلق سے اختلافات ہیں. اب انہیں ڈیٹ کے ساتھ پتہ ہے نا. اللہ المستعان. اتنا تو اتفاق ہے کہ مکے میں ہوا اور مکے کے زمانے کے آخری میں ہوا، کیونکہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز پڑھی، اس کا ثبوت نہیں ہے. اور معراج میں ہی 5 وقت کی نماز فرض ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز جیسے فرض ہو گئی، اسے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا تھا مدینے میں. تو بالکل آخری ایج میں ہوا ہے، بالکل آخری ایج میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اسی 5 وقت کی نماز کے لیے تو مسجد بنائی تھی. مکے میں تو کوئی مسجد نہیں بنائی. اب 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہاں تو پورا سسٹم ہے، تو اس کے لیے تو جگہ چاہیے. اب مسجد بنائی گئی مدینے میں جانے کے بعد. واللہ اعلم. ہاں چند اعلانات سماعت فرما لیں. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ قربانی کا جو شیئر کا جو یہ سسٹم ہے ہمارے ہاں، اس کا آغاز ہو چکا ہے. ایک شیئر 4500 روپے متعین پایا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شامل ہو، اور یہ یقین آپ کو دلایا جاتا ہے کہ اس میں جو بھی نفع ہوتا ہے، اس میں جو بھی فائدہ کماتے ہیں، اس میں 100% یہ فائدے مرکز کے لیے استعمال کرتے ہیں، دینی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ صرف گوشت کھانے کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ ثواب کمانے کا بھی ایک ذریعہ سمجھیں انشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو جیسے چاہے کوالٹی آپ کو دے دیں گے، غلط سلط چیزیں ایسی نہیں. پوری یہاں سے کوشش ہوتی ہے اور جانور کو دیکھا جاتا ہے، اور جتنے بھی شریعت کے قیود ہیں کہ جانور یہ عمر کا ہو، یہ اس کا ہو، یہ ساری چیزیں ہیں نا، دیکھ کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. تو شریعت کے ناحیے سے آپ بالکل اطمینان میں رہیے کہ یہاں پر پوری چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. واللہ اعلم. جی دعاء المستضعفین، دعاء المستضعفین. یہاں سوال کر رہے ہیں کہ وہی آئی تھی کہ پہاڑوں کو جو ہے، دونوں پہاڑوں کو یہ کر دے. وہی نہیں آئی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا. یہاں پر پہاڑوں کے فرشتے آئے تھے، پہاڑوں کے فرشتے آئے تھے، اور انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کا حکم ہو جائے تو یہ طائف والوں کو پہاڑوں کے درمیان ڈال کے ہم پیس دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب دیا جسے آپ نے سنا. تو یہاں پر باقاعدہ فرشتے آئے تھے، پہاڑوں کے فرشتے آئے تھے. اچھا سوالات بھی ہیں. پہلا سوال، کسے دعا یاد ہے؟ دعاء المستضعفین کسے یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ حافظ القرآن بیٹھے یاد نہیں، یاد کریے ضرور. اچھا یہ جو غلام جو آئے تھے، غلام جو آئے تھے ان کا نام تو عداد سے سب کو معلوم ہے. وہ کس بستی سے آئے تھے؟ بستی کا نام بتائیے. ہاں بتائیے آپ. نہیں نا، وہاں پہنچا دو بھائی ان کو. آپ آئیے، آپ آئیے.
ماشاء اللہ مبارک. دوسرا سوال ہے کہ وہ 3 سرداروں کے نام بتائیے جو ہے آپ بتاؤ بھائی. ہاں آپ نے اپنی چھوٹا بچہ. احسنت. ہاں حبیب. آئیے نام کیا آپ کا؟ زہین بادشاہ. ماشاء اللہ. تیسرا سوال ہے یہ جو باغ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے پناہ لیتے ہیں وہ باغ کس کا تھا؟ ربیہ. 2 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ آئیے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے کوئی سوال ہے تو پوچھیے گا ورنہ مجلس ختم کر لیتے ہیں. ہاں سوال کے مسجد جن کہاں ہے یہ؟ مکہ کے جارانہ کے پاس ہے نا. سوال کر رہے ہیں کہ مسجد جن جو مکہ میں ہے یہ کیا ہے؟ ہاں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں سے ہوئی لیکن اس تعلق سے اختلاف ہے کہ کیا اس مسجد کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی یا پھر وادی نخلا میں ہوئی. وادی نخلا کی زیادہ مضبوط رائے ہے. واللہ اعلم. دعا ایک بار بولنا. اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العقبة لا حول ولا قوة إلا بك. ختم کر لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.